अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल नहीं, यंज़ुरून वो इंतजार कर रहे हैं, इल्ला मगर अन के यअतियहुम के आए उनके पास अल्लाह अल्लाह। अब इस आयत में बज़ाहिर आने की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ की जा रही है, लेकिन आना जाना जिस्म की सिफ्तें हैं और अल्लाह ताला जिस्म और उसकी सिफ्तों से पाक है। तो इसलिए जो पहले उलमा थे, बड़े मोहतात उलमा थे, तो फरमाते थे ये तमाम जो आयतें हैं ये मुतशाबिहात से हैं और इसका हकीकी मफहूम तो करीम रब और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं और सुकूत ही इख्तियार करना चाहिए। लेकिन बाद में उलमाए मुताखरीन का जो ख्याल है, उनका ये ख्याल है कि ऐसी तावील करना जो इनकी शायान शान हो आयात की, तो ये चीज दुरुस्त है। तो यहाँ तर्जुमा हम करेंगे कि हल यंज़ुरून इल्ला अन यअतियहुमुल्लाह, क्या वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आए उनके पास अल्लाह का अजाब। फी ज़ुलल छाए हुए, ज़ुलल साहिबानों को कहते हैं, ज़ुल्ला की जमा है और ज़ुल्ला कहते हैं बदली को जो साया देने वाली हो, साया फगन हो। और दूसरा इसी से लफ्ज़ से ज़िल, और ज़िल कहते हैं बुलंद होने वाली चीज को, दुगनी हो जाने वाली चीज जो ढांप लेती, जैसे कि साया, साया भी कहते हैं, ज़िल साया कहते हैं। फी ज़ुलल मिन छाए हुए, मिन से अल गमाम, गमाम होता है गमामा से बादल, और जो इसका इसी में से लफ्ज़ गम भी निकलता है। जो होते हैं शायर बहुत ही उदास, उनसे कभी आप पूछें या उनकी शायरी आप पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि बादल और बारिश वगैरह वो गम से उससे तशबीह दे रहे हुए वो कह रहे होते हैं कि जैसे गम और बादल का चोली दामन का साथ हो। बहरहाल तो यहाँ तर्जमा हुआ कि क्या वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आए उनके पास अल्लाह का अजाब छाए हुए बादलों की सूरत में, वल मलाइका और फरिश्ते, व खुदिया और कर दिया जाए। खुदिया इसका लफ्ज़ी माना होता है हतमी फैसला चुका देना या फैसला चुका देना, फैसला करना, जिसे कदा यकदा, ठीक है। और वकुदिया और कर दिया जाए अल अम्र फैसला, अम्र मामले का, यानी क्लियर हो जाए, जन्नत का मामला हो, जहन्नम का मामला हो, अजाब का मामला हो वगैरह। तो ये इसका तर्जुमा ये होगा वकुदिया और कर दिया जाए, कदा यक्ति यानी फैसला करना, फैसला चुका देना, हतमी फैसला करना, अल अम्र मामले का, यानी जन्नत का, जहन्नम का, अजाब का वगैरह वगैरह। वक़ुदी अल अम्र और कर दिया जाए फैसला, व इलल्लाह और अल्लाह की तरफ, तुरजा लौटाए जाएंगे उमूर, अल उमूर सारे मामलात, अमर की जमा, व इलल्लाह तुरजाउल उमूर और आखिरकार अल्लाह की तरफ ही लौटाए जाएंगे सारे मामलात। सल आप पूछिए बनी इसराइल से, औलाद याकूब से, कम कितनी औलाद की कसरत के लिए आया है, तादाद के मानों में आया हुआ है, अनायात के मानों में आया हुआ है कि कम कितनी, आतैना हमने उन्हें अनायत फरमाई, मिन से आया दलीलें, बैयिना रोशन। आप पूछिए बनी इसराइल से कि हमने उन्हें कितनी रोशन दलीलें अनायत फरमाई। व और मन जो, व मन युबद्दिल और जो कौम बदल डाले, तब्दील कर डाले, नेमत यानी नेमत को, नेमत अल्लाह की नेमत को, मिन बाद इसके बाद, मा जो चीज जाअत हो आई उनके पास, वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बाद मा जाअत
اور جو قوم بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو اس کے مل جانے کے بعد، یہاں ضمن یہ بات بھی بتا دوں کہ جا اور عطا دونوں کے سیم معنی ہوتے ہیں کہ آیا یا دونوں کا آیا بھی کہہ سکتے ہیں، جا آیا وغیرہ. تو جس ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جا ہوتا ہے خود سے آنا اور عطا ہوتا ہے کسی چیز کے ریزلٹ میں آنا، نتیجے میں آنا، کسی مقصد کے تحت آنا. بہرحال فإن تو یقیناً اللہ تعالی شدت سے ہے، سخت، العقاب عذاب دینے والا. اور اسی سے عقاب بھی جیسے ہوتے ہیں ایڑی بد ہوتے ہیں، اس کا معنی ہم نے پیچھے پڑھا تھا. تو یہاں معنی ہوگا کہ جو قوم ایسا ظلم کرے گی کہ نعمت کو پانے کے بعد جب تبدیل کرے گی، تو پھر دیکھو اللہ نے بڑے پیار سے سمجھایا، یعنی جو قوم بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو اس کے مل جانے کے بعد، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس قوم کو سخت عذاب دینے والا ہے. تو اسی آیت کے ساتھ تھوڑا تعلق جوڑ لیتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا اللہ کا حکم کیا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور جو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں نا، ان کا گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے. ابھی جیسے ہم لوگ ہیں، اللہ ہم لوگوں پہ رحم فرمائے، ہمیں دیکھ کے میرے خیال میں اب بھی تو ہنود بھی شرماتے ہوں گے. وہ شعر ہے نا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ کیسے کہ ابھی ہم عورتیں ہم مرد کیسے ہم لوگ اسلام سے چونکہ اتنے پورے طور پہ داخل نہیں ہوئے، تو ہمارے گھر میں جیسے اعتماد ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. آج مائیں موبائلوں پہ لگی ہوئی ہیں، ٹی وی اور فلموں پہ لگی ہوئی ہیں، اور استغفر اللہ موسیقی کو روح کو غذا قرار دینے پہ لگے ہوئے ہیں، تو دھوپ سے اوچھ گنڈوں میں اپنی زندگیوں کو بسر کر رہے ہیں. ایسا اسلام نہیں ہے میرے بچے. اسلام کا مطلب تو بڑا پیار ہے. بڑے آپ کے میں نے دیکھا ہے کہ موبائلوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، میاں بیوی کو ترس رہا ہوتا ہے، بیوی پہ شوہر کو ترس رہی ہوتی ہے. میں دین کا کام کر رہی ہوں، میرے شوہر کی اجازت ہے، باوجود اس کے میں ڈر رہی ہوتی مولا کہیں کمی نہ رہ جائے، مولا کہیں کمی نہ رہ جائے. اور بچے ہمارے جو ہیں وہ بلک رہے ہوتے، پیچھے پیچھے آ رہے ہوتے، اور مائیں کیا کبھی فرینڈس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں، کبھی پارٹیز کے ساتھ لگی ہوتی. بچپن میں جب آپ اپنے بچوں پہ دھیان نہیں دو گے تو پھر جوانی اور بڑھاپے میں آپ ان سے توقع کیا رکھ سکتے ہو؟ میری بچیوں، اپنے گھروں کی طرف توجہ دو. ساروں کو کہوں گی کیونکہ جو اسلام ہے یہ بڑا پیار، اس نے کہا کہ پورے کے پورے اس میں داخل ہو جائے. پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسا معاشرہ ہوگا جس میں بیوی کو خاوند پر اعتماد ہوگا، خاوند کو بیوی پہ اعتماد ہوگا، والدین سرپرست اپنی حرمتوں اپنی عصمتوں کے بارے میں مطمئن ہوں گے، لوگوں کو اپنے دلوں اپنے اعصاب پر اعتماد ہوگا، نظروں سے فتنے. فار ایگزامپل آپ کے شوہر بھی نہیں مانتے، یا بہت سارے شوہر بھی بہت اچھے ہوتے ان کی بیویاں نہیں مانتی، تو کم از کم اپنی اولادوں کے سامنے، اولادوں کو بھی چھوڑو، اپنے اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤ. کم از کم آپ کی طرف سے تو کوئی کمی نہ رہے نا. پھر ہمارا معاشرہ امن کا معاشرہ انشاءاللہ تعالی بن جائے گا. اور کہیں پہ سننے لگو تو پھر کیا ہے کہ پھر دوبارہ اپنے اللہ کی طرف. میں نے ایک دفعہ آپ کو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی تھی کہ خالی خود نہیں بلکہ پورے معاشرے کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ٹھیک، نہیں تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالی جلدی وہ بات سناؤں گی. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات مجھے بہت پسند ہے، جو اکثر و بیشتر میرا دل کرتا ہے سنایا کروں. کہ حل ینظرون، اگلی آیت پڑھتے ہیں. حل ینظرون، قرآن کریم کا انداز خطابت بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا ہے. یہ سارا کچھ بتا کے پہلے سمجھایا ہے، پھر فوراً جو ہے وہ رخ. حل ینظرون، کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں الا یاتیہم اللہ، کہ لائے ان کے پاس اللہ کیا فی ظلل من الغمام، یعنی عذاب لے کے آئے. کیسے؟ ظلل من الغمام، چھائے ہوئے بادلوں کی صورت میں رب عذاب لے کے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں. والملائکۃ، فرشتوں کی شکل میں. یقضی الامر، یا فیصلہ کر دے میرا اللہ. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آخر ساروں کے ساروں کو کدھر لوٹایا جانا ہے. ترجع الامور،
اللہ کی طرف ہی سے لوٹائے جائیں گے سارے معاملات، جتنے ہم دنیا کے اندر معاملات کر رہے ہیں ساروں کے ساروں کو اللہ ہی کے تو ہوں گے، تو ہمیں سارا کچھ تو نظر آ جائے گا جب آنکھیں بند ہوگی، سارا کچھ نظر آ جائے گا کہ تم نے بویا کیا ہے اور آج اب کاٹنے کی باری ہے۔ ظاہر ہے اب گندم بو گے تو پھر جوار نہیں ملے گی، اگر جوار بو گے تو گندم نہیں ملے گی، اگر گندم ہوگی تو گندم ہی اس کا ریزلٹ ملے گا، یعنی اچھا بو گے تو آپ کو اچھا ہی ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو میری بچیوں آج ہی سے میں روز کہتی ہوں، یہ جو روز سورج آپ کے دروازوں کے دستک دیتا ہے نا، یہ روز یہی کہتا رہتا ہے کہ دیکھو لوگو ایک اور دن مل گیا، یہ نہ ہو کہ کل کی طرح تمہارا ضائع ہو جائے، آؤ اٹھو اچھے کاموں میں اپنا ٹائم صاف کرو۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ اب اللہ کا انداز دیکھیے، سل بنی اسرائیل، آپ پوچھئے نا بنی اسرائیل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے اس ٹائم، لیکن ابھی پوری دنیا کو ہر لمحے کے لیے، ہر لمحے کا یہ قرآن کریم ہے، پوچھو نا بنی اسرائیل سے۔ کیوں کہا جائے بنی اسرائیل سے پوچھو؟ اس کی وجہ یہ ہے بنی اسرائیل کو بہت عزتیں دی گئی تھی، بہت زیادہ عزتیں دی گئی تھی، اتنی زیادہ عزتیں دی گئی تھی کہ ان کو معجزات بہت کچھ دے دی گئی۔ ابھی میں جو ہمارے سے ریلیٹڈ ہے وہ تھوڑا بیان کرتی ہوں، پھر ان کی طرف آتی ہوں کہ مسلمانوں کو جو آج عزتیں اور امانت سونپی جا رہی تھی وہ ان سے پہلے بھی قوموں کو سونپی گئی، لیکن جب انہوں نے یعنی ان قوموں نے اس کی قدر نہ کی، ان کا غلط استعمال شروع کر دیا، تو دنیاوی عزت ان سے چھین لی گئی اور دینی حق کی امانت ان سے واپس لے لی گئی، اور ان قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیا گیا۔ اور اللہ کا قانون سیم ہوتا ہے، اللہ کا قانون، اللہ کو اپنے سارے بندے پیارے ہیں، جو مطیع ہوتے ہیں ان کے ساتھ انداز اور ہوتا ہے، جو نہیں ہوتے ان کے ساتھ انداز اور ہوتا ہے۔ جہاں مسلمانوں کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا تو اس کا صحیح استعمال کر کے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ہدایت کی راہ ہموار اور روشن نہ کر دی نا، تو یاد رکھو تمہارا انجام بھی ویسا ہوگا۔ ابھی بايزيد بستامی کی بات کری تھی، ابھی سنا دیتی ہوں، بہتر ہے کہ بايزيد بستامی کو کسی نے کہا کہ بايزيد دیکھے آپ پھر نہیں تو بڑی محنتوں کے ساتھ کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا، دین کی طرف لا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے کر رہے ہیں، قرآن کریم کے تذکرے کر رہے ہیں، محبتوں کی باتیں کر رہے ہیں، دیکھو آپ کے شہر میں ایک ایسی عورت آ گئی ہوئی ہے جس نے نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کر لیا ہوا ہے۔ بايزيد بستامی ہماری طرح نہیں تھی، ہم تو خود بھی گندے، دوسروں کو بھی گندا کرنے والے لوگ بن گئے، اللہ ہم لوگوں پہ رحم فرمائے۔ اگر کچھ نیک اور صالح ہیں تو اپنی ذات تک ہوتے ہیں یا ہوتے ہیں تو نماز کی حد تک ہوتے ہیں، تو یہاں تک میں آپ کو بتاؤں خالی نماز نیکی کا نام نہیں ہے، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جو اسلام میں یہ کہا گیا، یہ نہیں کہا کہ خالی نماز پڑھو جو نیک لوگ ہو، نہیں، نہ نماز روزہ حج زکات یہ خالی نیکی کی باتیں نہیں ہیں، ہمارا بولنا بھی اسلام کے اندر ہونا چاہیے، ہمارا جاگنا اٹھنا بیٹھنا سونا زندگی گزارنا سارے کے سارے کو سے پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں۔ بايزيد بستامی بیٹھے نے فوراً مسلح اٹھایا، جو ان کے پاس کوزہ تھا وہ اٹھایا، اور اس عورت کے دروازے کے اوپر یعنی دروازے کے باہر مسلح بچھا کے تو اپنے اللہ کا ذکر کرنے لگے، ٹائم نہیں ضائع کیا۔ تو اس عورت کے پاس جب ٹائم گزرا کہ اتنا ٹائم دین شام فلانا ٹائم گزر گیا، تو ابھی تک تو کوئی بندہ نہیں، وہ حیران ہوئی کہ میں تو جدھر جاتی ہوں لوگ تو میرا رخ کرتے ہیں، وہ سے رہا نہ گیا، تیار ہو کے بیٹھ کے تھک گئی، تو بیلکونی سے جیسے باہر وہ دیکھتی ہے، پہلے کوٹھے ان کے بلند ہوا کرتے تھے جو کوٹھے والیاں ہوتی تھی، تو باہر سے جب دیکھا تو ایک بزرگ ہیں جو ہاتھ میں تسبیح لیے مسلح بچھائے، اس کو غصہ آتا ہے، کہتے باجی مسجدیں ختم ہوگی کہ آپ نے اب ادھر جو ہے مسلح بچھا رہی ہے، تو باجی فرمانے لگے کہ ہم لوگ تو لوگوں کا دل نہیں توڑا کرتے، جو ٹائم ضائع ہو گیا اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو اس کے بعد ہوگا اس کا میں پیسے دوں گا اگر تم میری بات مانو۔ اس نے کہا کہ مجھے کیا ہے کہ بوڑھا ہو نوجوان ہو، مجھے تو پیسہ چاہیے۔ وہ باہر طور پہ وہ بابا جی سیڑھیوں کے اوپر چڑھ گئی، میں نے سارا واقعہ سنایا، اور جو تنگ نظر لوگ ہیں انہوں نے کوئی تحقیق نہیں کی، کہا کہ آج تو غضب ہو گیا، بايزيد بستامی بھی کوٹھے پہ چلا گیا، انہیں کیا پتا تھا بايزيد بستامی کرنے کیا جا رہے ہیں، وہاں پہ مسلح بچھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جو میں، کیونکہ اس نے تو پیسے لینے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جو آپ کہیں گے۔ انہوں نے وضو کیا،
मुसल्ला बिछाया, उसने भी इसी तरह कॉपी की, फिर मुसल्ले के ऊपर खड़े हो गए, वो भी खड़ी होगी। इन्होंने इब्तदाई अल्फाज पढ़े, फिर रुकू हो गया, फिर जब सजूद तक पहुंचे तो फूट फूट कर रोने लगी और फरमाने लगे, अर्ज करने लगे, मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अगला मेरा काम नहीं, मौला तू इसका दिल बदल दे, तू दिल बदल दे। फिर करीम रब ने क्या किया, देखो जरूरी नहीं होता कि खाली नेक ही नेक रहते, मेरी रब की रहमतें बड़ी प्यारी हैं। और जब वो फूट फूट के एक वली अल्लाह रो रहे थे कि मौला यहाँ तक लाना मेरा काम है, दिल बदलना तेरा काम है, तो वो जो उस टाइम कोठे वाली थी उसको अल्लाह ने वक़्त की वलिया बना दिया। काश जज्बा हमारे अंदर भी हो जाए कि हम खुद भी, अभी मैसेजेस बड़े आते हैं, कहते हैं जज्बे में दर्द से, उधर भी औरतें कहती है कब बुद्ध आएगा तो हम आएंगे, कोई मंगल कोई बेचारी आ जाती, कोई दर्द का इंतजार करे, कुछ चंद लम्हे भी लेट हो जाए फौरन मैसेज करते हैं कि बाजी ठीक तो है ना, आज हमें हमारी रजा नहीं मिली। अल्लाह ऐसे लोगों को सलामत रखे। फिर उसके बाद हम लोगों को खुद अपने तक नहीं, हमने लोगों के अंदर भी ये शऊर पैदा करना है। कहीं ऐसा न हो कि उनके, आपको पता है कभी गंदम के साथ गेहूं के साथ जो है ना, वो है ना मशहूर, मेरे जहन से उतर गया कि गेहूं के साथ घुन भी के, पता नहीं घुन के साथ गेहूं यानी पिस जाता है, नहीं सॉरी गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो यही वाली बात है मेरी बच्चियों, ये ना हो कि हम भी ऐसा हो जाए। यहाँ पे फिर दोबारा बात मुसलमानों की क्या बताई जा रही है, अगर तुमने भी इस नेमत का शुक्र अदा न किया, जिसका सही इस्तेमाल करके अपने लिए दूसरों की हिदायत की राह रोशन न की, तो याद रखो तुम्हारा अंजाम भी वैसा होगा। अगर मिसाल देखना चाहें तो हमें इधर उधर देखने की जरूरत क्या है, ये सीधा जो कहा कि तुम देखो ना अपने पड़ोसी ममालिक को, बनी इसराइल से पूछो तो सही, बजाय वो हमें लगते हैं बड़े उनके पास पैसे वैसे, वरना वो जिस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं तो शर्म के मारे मैं भी नहीं बता सकती।